وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُولُنَّ أَهْدَىٰ من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إن الله يمسك السماوات والأرض بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے اپنی قدرت سے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، سرک نہ جائیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جس طرح پیدا فرمایا، جس طرح ٹھہرایا، اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے یہ سب نظام قائم ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اگر زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جائیں تو بھی اللہ کے سوا کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں زلزلہ جب آتا ہے تو کائنات میں کوئی ایسا سائنسی فارمولہ، کوئی آلات، کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جو زمین کو حرکت سے بچا لے۔ اس حد تک بھی ناممکن ہے کہ کوئی آپ نے بنائے ہوئے مکانوں کو بچا لے، اپنے شہروں کو کوئی بچا لے، کوئی اپنے محلوں کو بچا لے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کی طاقت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ بے شک بڑے تحمل والی ذات ہے، اور اسی طرح وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کی یہ حالت تھی، بالخصوص یہود و نصارہ کے علماء جو پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی علامات بھی پڑھتے تھے، آپ کی شان بھی پڑھتے تھے، آپ کی امت کی شان بھی پڑھتے تھے۔
تو دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی جلد بھیج دے، اور اس بات کا بھی لوگوں میں قسمیں اٹھا اٹھا کر ذکر کرتے تھے کہ وہ آ جائے، جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کے فرما بردار بن جائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے بڑے زور شور سے قسمیں اٹھائیں، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، البتہ اگر وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نذیر بشیر آ گیا، لَيَقُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ان کی اتنی پیروی کریں گے کہ پہلی قوموں میں سے، پہلی امتوں میں سے کسی نے اپنے نبی کی اتنی اطاعت کی نہیں ہوگی۔ ہر حکم مانیں گے ہم، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب وہ پیغمبر آ گئے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو پھر نفرت بڑی، کفر بڑا، نافرمانی بڑی، ایمان نہیں لائے۔ فرمایا استکباراً فی الارض ومکر السیء، تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو زمین میں بڑا سمجھتے ہوئے اور بری تدبیریں کرتے ہوئے، یہودی حسد کا شکار ہو گئے، عیسائی مکر و فریب کا شکار ہو گئے، اسی طرح یہودی چودراہٹ کا شکار ہو گئے، اور اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ، اس کو بڑا ماننے سے وہ چلی جائے گی۔ ہر سردار، ہر قبیلے کا بڑا، ہر قبیلے کا چودھری یہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں۔ تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہم تو نیچے آ جائیں گے۔ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنی بری تدبیریں جو کرتے تھے، انہی تدبیروں نے انہی کو گھیرا۔ وہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ایمان سے محروم رہے، شریعت سے محروم رہے، دین سے محروم رہے، عمل سے محروم رہے، یا کفر کی حالت میں مرے، یا پھر منافق بنے اور اپنی دنیا بھی خراب کی اور اپنی آخرت بھی خراب کی۔ اور متکبر شخص کا، بالخصوص جو اللہ کے دین کے ساتھ تکبر کرتا ہے، اس کا پھر حشر یہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دین سے اپنے آپ کو باغی سمجھ کر بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پیچھے دھکیلتا ہے، اس کی نہ یہ دنیا اچھی رہتی ہے، نہ اس کی آخرت اچھی رہتی ہے۔ تو یہی حشر پھر ان لوگوں کا ہوا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ یاد رکھو کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں حق پہ چلوں، حق مجھے ملے، تو حق کہاں سے ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ تو جب پتہ چل جائے کہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو اس سے تمسک ہونا چاہیے۔ تمسک بالکتاب و سنہ۔ پھر انسان نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نہ برادری اور قبیلے کی راہ و رسم کو بڑا سمجھے، اور نہ ہی کائنات میں اور کسی چیز کو زیادہ اہمیت دے، اور یہ وہم ذہن سے نکال دے
کہ میں اگر شریعت کے تابع ہو جاؤں گا تو پھر میری پہلی لائن کہاں جائے گی؟ میں تو فلاں سلسلے سے منسلک ہوں، میں فلاں فقہ کو ماننے والا ہوں، میرے فلاں مفتی ہیں وغیرہ، جو بھی کسی کا خیال ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے سر خم تسلیم کر دینا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص استکباراً فی الارض و مکر السیئ، بری تدبیر سے اللہ کی آیتوں کو بے بس کرنے کی کوشش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سنت کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اسی طرح ہی ہے، اس بشیر نذیر پیغمبر کی تعلیمات کو دھکیلے گا، اور کسی بھی چیز کو مد مقابل میں لا کر جب اس کو بڑا سمجھے گا، اس کو آگے کرے گا، تو گویا کہ اس کو زیادہ اہمیت دے گا، اور اس کی دنیا بھی اچھی نہیں رہے گی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ فرمایا لوگوں، حالت تو یہ تھی ان کی، اور ہر دور کے نافرمانوں کی یہی ہوتی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ پہلوں کے دستور اور طریقے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان نافرمانوں کے اوپر عذاب آیا، اگر ہم بھی نافرمان ہیں تو پھر ہم پہ بھی آ جائے، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنی زبان سے بار بار کہتے تھے۔ دوسری بات، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، لوگوں کے مزاج میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جو ان کا خاندان، گھرانہ، ماحول، معاشرہ جس طریقے پہ اور جس دین پہ، جس دستور پہ، جس ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے، کہتا ہے وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، نئی باتیں ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک طرف تو شریعت کی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ نئی باتیں ہیں، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جب شریعت زور دے کر بیان کی جائے تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی، دنیا بدل گئی، یہ پرانی باتیں تم دور صحابہ کی کرتے ہو۔ حیرت کی بات ہے، یہ دورہ معیار بے عمل معاشرے کا، نافرمان لوگوں کا، ایک طرف باپ دادا کے طریقے کو، خاندان کے راہ و رسم کو، اور جس گمراہی کے اوپر انسان لوگ چلتے آ رہے ہیں اسی کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، اور دوسری طرف بڑے آرام سے اللہ کی کتاب کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دقیانوسی کہہ دیتے ہیں، پرانے طریقے کہہ دیتے ہیں، فرسودہ نظام کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر چاہتے کیا ہیں؟ کس چیز سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو، نہ تو دور جدید کے فارمولے دنیا آخرت میں کسی کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ان کے باپ دادا کی رسم و رواج اور معاشرے کے طور طریقے، یہ کسی کو بھی نہ دنیا میں کامیاب کر سکتے نہ آخرت میں کامیاب کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس قرآن اور جس سنت اور حدیث سے ہوئی، جس تعلیم سے ہوئی، اسی تعلیم سے امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی، اور اسی سے ان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو مکر و فریب سے باز آ جانا چاہیے، اور اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا تھوڑا سا حصہ میں نے 1-2 دن پہلے عرض کیا تھا، دین والوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کیا ہے۔ فرمایا کہ اس دین کو لوگ لیں گے
اور یہ سمندروں کو بھی پھرلانگ جائے گا، مینا پوری زمین کے اوپر پھیلے گا انشاءاللہ۔ اور پھر دین والوں میں جو کمی اور غفلت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، خوبصورت پڑھیں گے، بڑا اچھا پڑھیں گے، اور پھر ان کا ایک شخص جو قرآن کا حافظ عالم قاری ہوگا وہ کہے گا مجھ سے بڑا تو قاری کوئی نہیں، مجھ سے بڑا تو عالم کوئی نہیں۔ اس کا یہ نقطہ نظر کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیسا عاد عالم منا لیسا عاد اقرأ منا، ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہم سے بڑا قاری کوئی نہیں۔ اس نقطہ نظر کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وقود النار، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ وفوق کل ذی علم علیم، جب علم اور علم دین اور قرآن کی قرأت پر کوئی شخص تکبر نہیں کر سکتا تو پیسے پر کیسے کر سکتا ہے؟ برادری پر پیسے کر سکتا ہے؟ مال و دولت پر کیسے کر سکتا ہے؟ جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ نامراد ہے۔ متکبر لوگوں کا حشر یہ ہوگا، قیامت کے دن چیونٹیوں کی جسامت کے بقدر ان کو قد دیا جائے گا، وہ اللہ کی مخلوق کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نہ حسن کی بنیاد پر، نہ برادری کی بنیاد پر، نہ پیسے کی بنیاد پر، نہ علم کی بنیاد پر، نہ دنیا کی اور کسی چیز کی بنیاد پر، نہ اقتدار کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو چودھری نہ سمجھیں، سردار نہ سمجھیں۔ اللہ کے بندوں کی یہ تعریف ہے کہ اللہ کے بندے عاجز ہوتے ہیں۔ لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، نہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر اپنے آپ کی برتری اور بلندی کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کی زمین کے اوپر دنگا اور فساد برپا کرتے ہیں، ان کے اندر شرارت نہیں ہوتی۔ تو پھر جو شرارت دین کے ساتھ کرے، دین کے ساتھ مقابلہ کرے، اللہ کے دین کو بے بس کرنے کی کوشش کرے، وہ خود پسپا ہوگا۔ اور مشرکین مکہ اور ان دیگر نافرمان قوموں کا یہ نقطہ نظر، اچھا جی پھر آ جائے، عذاب آتا ہے تو آ جائے۔ فرمایا لوگو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یاد رکھو تمہارے بھی نقطہ نظر ہیں، تمہارے بھی اپنے دستور اور اصول ہیں، اور اللہ کا بھی اپنا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس ہرگز تم اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے کو تبدیل ہوتا نہیں دیکھو گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اللہ کے طریقے اور اللہ کی سنت کو تم منتقل ہوتا نہیں دیکھو گے۔ تم جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو اپنے طریقے پہ ہی چلاتا ہے، کوئی اسے منتقل نہیں کر سکتا، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ہدایت کے طالب کو، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ فوراً عذاب نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک دستور اور طریقہ ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر چلیں پھریں، دیکھیں، اور پہلے متکبروں کا اور نافرمانوں کا کیا حشر ہوا ہے، وہ ذرا دیکھ لیں، اسی سے ہی سبق سیکھ لیں۔ یہ کافی نہیں، ضرور اللہ کا عذاب اپنے اوپر ہی آزمانا ہے، اور اپنے سامنے ہی اللہ کے عذاب کے مناظر دیکھنے ہیں، تو پھر سیدھا ہونا ہے۔ پہلی قوموں کا حشر دیکھ کر، آثار قدیمہ دیکھ کر انسان بن جاؤ۔ فرمایا اللہ کی زمین کے اوپر چلو پھرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے
کیا حشر کیا ان لوگوں کا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ لوگ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، بڑی بڑی ان کی بادشاہیاں تھیں، بڑی بڑی ان کی فوجیں تھیں، بہت بڑا بڑا سرمایہ تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی مال و دولت نہیں دیا گیا، جتنا ان لوگوں کو نوازا گیا، جتنا ان لوگوں کے پاس پیسہ تھا، جتنا ان لوگوں کے پاس مال تھا، تمہیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا، اور تم کہتے ہو کہ ہم بڑے مالدار ہیں۔ اور ان کا یہ حشر ہوا، نمرود، شداد، فرعون اور دیگر کفار کہاں گئے؟ وہ سب برباد ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ ان کے محلات دیکھ لو، ان کے قلعے دیکھ لو، زمین کے اوپر چل پھر کر ان کا حشر دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ کو زمین و آسمانوں میں سے کوئی نہیں ہے جو اللہ کو بے بس کر سکے، اللہ کے مقابلے میں آ کر وہ جیت جائے اور خدا نخواستہ اللہ ہار جائے۔ وہ مستقل ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جو اس سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہوگا، وہ اپنا برا کرے گا، اس کے مطیع ہو جاؤ، رب سے مقابلہ نہ کرو۔ تم انسان ہو، تم اس کی مخلوق ہو، تم اس کے حکموں کو ماننے کے پابند ہو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو، اور اپنی یہ 4 دن کی زندگی جو ہے، اللہ اکبر، یہ گزارو اور آگے جاؤ۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے یہاں بھیجا ہے، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کیا سمجھنے لگے ہو اپنے آپ کو؟ نہ تم ہمیشہ رہو گے، نہ تمہاری نسلیں ہمیشہ رہے گی، نہ رہی ہیں، چلی گئی۔ کہاں گئے؟ جدھر سے آئے تھے چلے گئے۔ کہاں گئی ان کی دولتیں؟ کہاں گئے ان کے مال؟ کہاں گئے ان کے اقتدار؟ کہاں گئی ان کی فوجیں؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس ذات سے کیا مقابلہ ہے، کیا مقابلہ ہے؟ اس پر ایمان لاؤ، اس سے ڈر جاؤ اور اس کے بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اور جس کی اس بات تمہیں شوق ہے وہ تو بڑا مہربان ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، اچھا اگر ایسے ہی ہے، تو سچا ہے، وہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ہمارے اوپر آسمان گرا دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ فرمایا تحمل کرو، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو کوئی بھی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا نہ بچے، سبھی ہلاک ہو جائیں۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ ایک وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو اللہ مہلت دیتا ہے، یہ بات ہو گئی نافرمانوں کی نسبت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود رحیم کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ بات تو اللہ کی مرضی سے کہی تھی کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے پوچھا کب آئے گا، تو یہ بات انہوں نے اپنے اندازے سے کہہ دی، وحی کا انتظار کیے بغیر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 35ویں دن یا 34ویں دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی، اس دن عذاب
آگ قوم کو نظر آ رہی تھی، وہ آ رہی ہے، قوم اللہ کے حضور تائب ہو گئی، گر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس کر دیا۔ تو یونس علیہ السلام اس بات سے ندامت کھاتے ہوئے کہ اب لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو آگے وہ پھر مچھلی والا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب توبہ قبول کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یونس، تیری ایک ڈیوٹی ہے، یہ مٹی ہے، اس سے برتن بناؤ۔ یونس علیہ السلام بیٹھ گئے اور بنا رہے ہیں، کوئی چھوٹے کوئی بڑے مٹی کی چیزیں بنا رہے ہیں۔ سارا دن بناتے رہے تو شام کے وقت کہا توڑ دے ان کو۔ تو یونس علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑی محنت سے میں نے سارا دن بنائے ہیں، اب میں ان کو توڑ دوں؟ تو فرمایا اچھا یہ تجھے پیارے لگتے ہیں، مجھے میری مخلوق پیاری نہیں ہے کہ میں ان سب کو مٹا دوں اور سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں؟ مجھے بھی میری مخلوق بہت پیاری ہے، میں تیرے کہنے سے سب کو مار دیتا، سب کو ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلاتا ہے اپنے طریقے سے، اپنی قدرت سے۔ ایک اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، رحم کرتا ہے۔ ایک بات اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ دو باتیں، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نظام چلانا ہے، جب تک چلانا ہے، اور جب قیامت قائم کرنی ہے اس وقت تک اللہ نے یہ اپنا نظام کائنات کو قائم دائم رکھنا ہے۔ اس لیے یہ تو خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو فوراً پکڑتا تو کوئی بھی نہ بچتا، کوئی بھی نہ بچتا، ادھر نافرمانی کرتا ادھر اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ تو گویا کہ مہلت یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انسان توبہ کر لے، انسان توبہ کر لے تو الحاصل فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن یاد رکھو کہ جب وقت کسی کا آ جاتا ہے، موت کا آئے یا اللہ کی طرف سے پکڑ کا آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ شاید اللہ کو ہمارے اعمال اور ہماری کرتوتوں کا علم نہیں ہے۔ ہر بندے کے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، ہر وقت واقف ہے، سب اللہ کے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔